السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ درس کا یہ سلسلہ ہمارا سلف صالحین کی وصیتوں کا چل رہا ہے، اور سلسلہ وار شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کی جو کتاب ہے التحف بالمأثور عن السلف، اس میں انہوں نے جن وصیتوں کو سلف کی جمع کیا ہے، ان وصیتوں کو ایک ایک کر کے ہم اپنے درس میں پڑھ رہے ہیں اور اس پر غور و فکر کر رہے ہیں۔ اس سے قبل کے تمام دروس میں کل ملا کر کے ہم نے 16 وصیتیں پڑھ لی ہیں، اور اس کتاب میں 100 وصیتیں ہیں۔ اس کتاب میں 100 وصیتیں ہیں سلف صالحین کی، یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کی۔ 16 ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم تمام وصیتوں کو مکمل کریں گے۔ آج کی جو وصیت ہمارے سامنے ہے وہ امام مسروق رحمہ اللہ کی وصیت ہے۔ امام مسروق رحمہ اللہ یہ تابعی ہیں، اور ان کا شمار کبار تابعین میں ہوتا ہے۔ غالباً امام مسروق رحمہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کرنے والے تابعی ہیں، یعنی حضرت عائشہ کے شاگرد ہیں۔ امام مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بحسب المرء من الجہل ان يعجب بعلمه وبحسبه من العلم ان يخشى اللہ۔ انسان کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر تکبر میں مبتلا ہو جائے، اپنے علم کی بنیاد پر عجب نفس میں مبتلا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھے، اس لیے کہ میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس زیادہ علم ہے۔ لہذا وہ انسان جو اپنے علم کی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اچھا سمجھتا ہے، امام مسروق رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ اس کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یہ اس کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ کیوں؟ آگے کہتے ہیں وَبِحَسْبِهِ مِنَ الْعِلْمِ أَن يَخْشَى اللَّهَ، کیونکہ انسان کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ علم جو ہے نا، علم یہ انسان کے دل میں عجب نفس نہیں پیدا کرتا، یہ علم انسان کے دل میں تکبر، کبر اور غرور نہیں پیدا کرتا، بلکہ علم انسان کے دل میں تواضع اور انکساری پیدا کرتا ہے۔ علم انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا کرتا ہے۔ لہذا وہ انسان جو علم میں جتنا بلند ہوگا وہ اللہ سے اتنا زیادہ خوف کھانے والا اور ڈرنے والا ہوگا، اس کے اندر تواضع اور انکساری اتنی زیادہ ہوگی۔ شاید کوئی آیا ہے، اس کے اندر تواضع اور انکساری اتنی زیادہ ہوگی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں۔ انما کا جو لفظ ہے نا، انما، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ اردو میں ہم اس کا ترجمہ صرف سے کرتے ہیں، صرف، فقط، اونلی۔ تو انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والا وہ انسان ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے۔ علماء جو حقیقی علماء ہوتے ہیں، جن کے اندر حقیقی علم ہوتا ہے، وہی لوگ اللہ سے زیادہ، سب سے زیادہ خوف کھانے والے ہوتے ہیں۔ تو وہ انسان جو حقیقی معنی میں عالم ہوگا، اس کے اندر کبر اور غرور نام کی چیز پیدا نہیں ہوگی۔ علم کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں تصور کرے گا، بلکہ اس کے اندر تواضع ہوگا، انکساری ہوگی، اور اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں اللہ کی معرفت تم تمام میں سب سے زیادہ رکھتا ہوں، اور میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ علم کو ذکر کیا، پھر خشیت کو ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ انسان علم میں جتنا بلند ہوگا، اللہ کی خشیت اس کے دل میں اتنی زیادہ ہوگی۔ اور اگر کوئی انسان ظاہری اعتبار سے علم بہت زیادہ رکھتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی خشیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان عالم حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، جیسا کہ امام مسروق رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ اثر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر مذکور ہے۔ اس کے بعد 18ویں وصیت، حقیقت میں یہ ایک دعا ہے۔ حضرت معاویہ ابن قرہ
یہ تابعی ہیں، یہ اپنے استاد امام حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ ابن مرہ کے استاد ہیں۔ تو حضرت معاویہ ابن قرہ اپنے استاد حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، عام طور سے یہ دعا ہمیشہ وہ پڑھا کرتے تھے۔ کون سی دعا ہے؟ یہ دعا ہے اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ برقرار رہنے والے ایمان کا سوال کرتا ہوں، وعلما نافعا، اور ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو نفع بخش ہے، فائدہ دینے والا ہے، وہدیا قیما، اور ایسے طریقے کا سوال کرتا ہوں جو بہترین طریقہ ہے، صحیح سالم طریقہ ہے۔ اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد جو شاگرد ہیں حضرت ابو الدرداء کے، جو اس واقعے کو بیان کرنے والے ہیں حضرت معاویہ ابن قرہ، یہ اس پر اپنا تبصرہ کرتے ہیں، کمنٹری دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس دعا کو ذکر کرنے کے بعد حضرت ابو الدرداء نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اے اللہ میں تجھ سے ہمیشہ برقرار رہنے والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں فَنَرَى أَنَّ مِنَ الْإِيمَانِ إِيمَانًا لَيْسَ بِدَائِمٍ، اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوا، صحابی رسول کے اس دعا سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بعض لوگوں کا ایمان ایسا بھی ہوتا ہے جو ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، بلکہ کچھ دنوں کے بعد ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان کی موت کفر پر ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار جو ہے وہ خاتمے کا ہوتا ہے، خاتمہ اگر کفر پر ہے، پوری زندگی ایمان کی حالت میں رہا، اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کون سا ایمان فائدہ مند ہے؟ وہ ایمان جو ہمیشہ رہے زندگی میں۔ اگر مان لیجئے انسان کی عمر 80 سال ہے، کسی انسان کی عمر، اور وہ 79 ایئرس تک مومن ہے، پکا مومن ہے، جہاد بھی اس نے کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، تہجد گزار تھا، عبادت گزار تھا، 5 وقت نماز پڑھتا تھا، پہلی صف میں آ کر کے تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹتی تھی، لیکن موت سے 1 سال پہلے وہ کافر ہو گیا اور اس کی موت کفر پر ہوئی، تو 79 سال کی اس کی عبادت اور 79 سال کی اس کا ایمان کوئی فائدہ کا ہے؟ کسی فائدے کا ہے؟ نہیں فائدے کا ہے۔ لہذا وہ ایمان فائدہ مند ہے جو انسان کی زندگی میں برقرار رہے۔ اسی لیے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ اللہم انی اسألک ایمانا دائما، اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو برقرار رہے، ہمیشہ زندگی کی انتہا اسی ایمان پر ہو، ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں فَنَرَى أَنَّ مِنَ الْإِيمَانِ إِيمَانًا لَيْسَ بِدَائِمٍ، ہمیں اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ ایمان جو ہے بعض لوگوں کا برقرار نہیں رہتا ہے۔ اور دوسرا جو جملہ ہے، دوسری دعا حضرت ابو الدرداء کی کیا ہے؟ وَعِلْمًا نَافِعًا، اور اے اللہ میں ایسے علم کا سوال کرتا ہوں جو علم نفع بخش ہے، فائدہ مند ہے۔ تو حضرت معاویہ کہتے ہیں وَمِنَ الْعِلْمِ عِلْمًا لَا يَنْفَعُ، اور ہمیں اس دعا سے یہ معلوم ہوا کہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو فائدہ نہیں دینے والے ہوتے ہیں۔ کہاں فائدہ نہیں دینے والے ہوتے ہیں؟ آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے نہیں، آخرت کے اعتبار سے فائدہ دینے والے نہیں ہوتے ہیں۔ بعض ایسے علوم بھی ہوتے ہیں، اب جیسے کوئی انسان اگر حساب کتاب میں بہت ماہر ہے، میتھمیٹکس اس کو بہت زیادہ آتی ہے، فزکس میں بہت ماہر ہے، بائیولوجی میں بہت ماہر ہے، اور اس مہارت سے اس نے دنیا میں بہت پیسے کمائے، فزیشین تھا یا بائیولوجی کی فیلڈ میں وہ بہت بڑا ماہر انسان تھا، یہ بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا، لیکن اس کے ذریعے سے اس کو صرف دنیا میں فائدہ ہوا، صرف دنیا میں فائدہ ہوا، اس نے بہت مال کمایا، لیکن آخرت میں کیا ان علوم کا کوئی فائدہ ہے؟ بلکہ بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا دنیا میں بھی فائدہ نہیں ہوتا، جن کا دنیا میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو حرام ہوتے ہیں، بعض علوم ایسے ہوتے ہیں جو مباح ہوتے ہیں، یعنی ان کے سیکھنے نہ سیکھنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا انسان کے اوپر، سیکھنے سے کوئی ثواب نہیں ہے، نہیں سیکھنے سے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور کچھ علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکھنا حرام ہے، جیسے جادو کا علم ہے، اور آسمان دیکھ کر کے قسمت بتانا، ہاتھ دیکھ کر کے قسمت بتانا، یہ تمام علوم حرام ہیں۔ لیکن کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن کو اگر انسان سیکھتا ہے تو دنیا میں وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اور آخرت میں بھی فائدہ مند نہیں ہے۔
اب مان لیجئے کسی انسان نے انجینئرنگ کی، لیکن انجینئرنگ کرنے کے بعد اس نے MBBS کر لیا اور اس نے زندگی بھر جو پیسہ کمایا ڈاکٹر بن کر کے کمایا، انجینئرنگ سے اس کو کوئی فائدہ دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ انجینئرنگ کا ایسا علم اس انسان کے لیے یعنی غیر مفید علم ہوا، اس علم سے اس انسان کو کوئی فائدہ ہوا نہیں ہوا۔ ہاں، اس انسان کے 4 سال 5 سال زندگی کے اس علم کو سیکھنے میں برباد ہو گئے، اور انسان کی عمر بہت قیمتی ہے، انسان کی عمر، انسان کا وقت یہ بہت قیمتی ہے، لہذا وہ علم جس سے انسان کو فائدہ نہ ہو، ایسے علم کو سیکھنے میں انسان اپنا جو وقت برباد کرتا ہے، اگر وہ وقت وہ اس بیکار علم کو سیکھنے میں برباد نہیں کرتا، اس علم کو سیکھنے میں لگاتا جس سے اس کے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی فائدہ ہوتا، تو اس کی وہ زندگی کارآمد ہوتی، بیکار نہیں جاتی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں، وہ علم نہیں جس سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ علم نہیں جو حرام ہے، جو نقصان دینے والا ہے، بلکہ وہ علم جس سے فائدہ ہوتا ہے۔ ایسے علم کو انسان کی ضرورت ہے، ایسے علم کی انسان کو ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری ڈگریاں ہوتی ہیں، کیا ہوا اس ڈگری کا؟ آپ ان ڈگریوں کو لے کر کے چلے گئے قبر میں، حساب و کتاب میں، نامہ اعمال میں وہ ڈگریاں آپ کے CV میں چھپ گئی، منکر نکیر جب سوال پوچھنے کے لیے آئے تو ڈگری دیکھ کر کے چلے گئے، کچھ نہیں ہوا۔ انسان کو بیکار اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مختلف علوم ان کو سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، سیکھنے کا شوق ہوتا ہے، کیا کیجیے، آپ کو جتنا علم آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے وہ سیکھیے، پھر اس کے بعد آپ وہ علم سیکھنے کی کوشش کیجیے جس کی بنیاد پر آپ کی آخرت بننے اور سنورنے والی ہے، وہ ہے شریعت کا علم۔ یہاں انسان کو اپنے عقیدے کا نہیں پتہ ہوتا اور وہ دوسرے میدانوں میں PhD ڈاکٹر ہوتا ہے، ایک دم انتہا کو پہنچنا چاہتا ہے۔ لہذا انسان کو وہ علم سیکھنا چاہیے جس علم سے اس کو فائدہ پہنچے، خاص کر کے آخرت میں وہ علم اس کے لیے مفید ہو۔ تو کہتے ہیں حضرت معاویہ ابن قرہ، ومن العلم علما لا ينفع، کچھ علوم ایسے بھی ہوتے ہیں جو مفید نہیں ہوتے۔ اور حضرت ابو الدرداء نے کیا کہا، وَهَدْيًا قَيِّمًا، اور ہمیں ایسا طریقہ، اے اللہ ہم تجھ سے ایسے طریقے کا سوال کرتے ہیں جو طریقہ بہترین طریقہ ہے، صحیح سالم طریقہ ہے، گمراہی کا طریقہ نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمِنَ الْهَدِي هَدْيًا لَيْسَ بِقَيِّمٍ، کہ بعض طریقے، اس دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض طریقے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صحیح سالم نہیں ہوتے، قیم نہیں ہوتے، وہ طریقہ جنت تک پہنچانے والا طریقہ نہیں ہوتا۔ لہذا انسان کو ہمیشہ اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے جو طریقہ انسان کو اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت تک لے جائے۔ اس کے بعد 19ویں وصیت ہے حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، یہ بھی کبار تابعین میں سے ہے، سعید ابن المسیب۔ اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ، کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حلیۃ الاولیاء کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے، اور غالباً یہ اس وقت ہے جب ان کی وفات ہونے لگی تو ان کی اولاد ان کے سامنے رونے لگی۔ ان کی وفات کے وقت ان کا کوئی بیٹا رہا ہوگا یا بیٹی رہی ہوگی، وہ اپنے والد محترم حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ کے پاس بیٹھ کر کے ان کا بیٹا رونے لگا۔ تو اس وقت حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے یہ جملہ کہا تھا، یہ جملہ پہلے دیکھتے ہیں کیا کہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ما فاتتنی التکبیرۃ الاولی منذ 50 سنہ، 50 سال سے میری تکبیر اولا کسی نماز کی کبھی نہ چھوٹی۔ اور کہتے ہیں وما نظرت فی قفا رجل فی الصلاۃ منذ 50 سنہ،
اور میں نے 50 سال سے کسی آدمی کی کنپٹی نہیں دیکھی. کسی آدمی کے پچھلے والا حصہ، جو گردن کا پچھلا والا حصہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں میں نے 50 سال سے نماز میں کسی آدمی کے اس پچھلے والے حصے کو نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ وہ پہلی صف میں ہوتے اور تکبیر اولیٰ ان کو ملتی تھی. دوسرے صف میں ہوں گے تب نہ کوئی آدمی ان کو سامنے دکھے گا. 50 سال کا انہوں نے اپنا یہ معاملہ بتایا. وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین میری ان عبادات کو شرف قبولیت بخشے گا. اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں. مومن کو خوف اور رجا، ڈر اور امید، ان دونوں کے درمیان رہنا چاہیے. اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں کی امید بھی رکھنی چاہیے. اللہ کی ناراضگی سے انسان کو خوف بھی کھانا چاہیے اور اللہ کی مغفرت کی بھی قوی امید ہونی چاہیے. حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو موت کے وقت تسلی دی اور کہا مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ضائع اور برباد نہیں کرے گا، مجھے عذاب میں مبتلا نہیں کرے گا، میری ان عبادات کو برباد نہیں کرے گا. اور انہوں نے 50 سال کا تذکرہ کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، 40 دن، اس کے لیے 2 چیزوں سے براءت لکھ دی جاتی ہے. براءت یعنی لا تعلقی لکھ دی جاتی ہے. ایک ہے نفاق اور ایک ہے شرک. یعنی وہ انسان جس نے 40 روز تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کیا مسجد میں آ کر کے، اس انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ لکھ دیتا ہے کہ یہ آدمی منافق ہو کر کے نہیں مرے گا، اور یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ انسان شرک پر نہیں مرے گا، مشرک ہو کر کے نہیں مرے گا. کتنی بڑی فضیلت. وہ انسان جس کے بارے میں گارنٹی دے دیا جائے کہ انسان مسلمان ہو کر کے مرے گا، اگر وہ انسان اس حقیقت سے واقف ہو کہ اسلام پر موت کیا ہوتی ہے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ کاش میری موت ابھی آ جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت 40 دن کے بارے میں بتائی ہے، اور یہ عام ہے، چاہے آپ ہندوستان میں رہیں یا کہیں دوسری جگہ رہیں. ایک روایت آتی ہے جس میں مسجد نبوی کا تذکرہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں جائے اور مدینے میں جا کر کے 40 دن تک وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرے تو اس کے لیے یہی دونوں فضیلتیں ہیں. یعنی نفاق اور شرک سے برات لکھ دی جاتی ہے، لیکن وہ روایت سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، بلکہ جو صحیح روایت ہے اس میں کوئی قید نہیں ہے. اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ مسجد نبوی ہی میں، مدینہ ہی میں، بلکہ کہیں بھی آپ اپنے محلے کے مسجد میں بھی نماز 40 وقت ادا کریں اور ہر وقت میں آپ کی تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے. تکبیر اولیٰ پہلی تکبیر جو تکبیر تحریمہ ہوتی، اللہ اکبر، جہاں جیسے ہی امام جو ہے منتقل ہوا دوسری تکبیر میں، تکبیر اولیٰ ختم ہو گئی. تو 40 دن تک جو انسان تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا رہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کی توفیق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ انسان منافق ہو کر کے اور مشرک ہو کر کے نہیں مرے گا. کیا ہم میں سے کوئی انسان اس بات کی ضمانت دے سکتا ہے کہ ہماری موت نفاق پر اور شرک پر نہیں ہوگی؟ نہ. شیطان کب کس کو گمراہ کر دے کسی کے ہاتھ میں نہیں، کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. سلف آپ دیکھیے کتنے ایسے واقعات. ایک آدمی کا تذکرہ آتا ہے، امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے. ایک آدمی تھا عمران ابن حطان، وہ بہت بڑا عالم آدمی تھا، یعنی اہل السنہ کا امام تھا. اہل السنہ کا امام تھا، وہ بڑے علماء میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس نے ایک خارجی عورت سے شادی کی اور پھر خوارج کا امام بن گیا. اور اس نے شادی کس نیت سے کی تھی؟ شادی اس نیت سے کی تھی کہ میں اس خارجی عورت کو اہل السنہ میں کنورٹ کر لوں گا، اور نتیجہ اس کے برعکس ہوا، الٹا معاملہ ہو گیا. یہی آدمی کنورٹ ہو گیا، خارجی بن گیا، اور اس کی وفات خارجیوں کے عقیدے پر ہوئی. اس انسان کو، اس عالم کو، عام آدمی کی نہیں بات ہو رہی، اندازہ لگا لیجیے اب آپ، اس عالم کو یہ زوم تھا کہ میں ثابت قدم رہوں گا، سامنے والے کو کنورٹ کر دوں گا. جبکہ الٹا ہوا. سامنے والا جو آدمی ہے، سامنے والی جو عورت ہے، وہ ثابت قدم رہی اپنے غلط عقیدے پر، باطل عقیدے پر، اور یہ جو آدمی ہے، یہ آدمی کنورٹ ہو گیا. یہ آدمی سیدھے راستے سے گمراہی والے راستے پہ ٹرانسفر ہو گیا، چلا گیا. تو انسان کو زوم نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم ثبت قلبی علی دینک، ہے نا، کہ اللہ میرے دل کو اپنے دین پر جمع کر کے رکھ، کیونکہ انسان کا دل، بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے.
لہذا حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 40 دن تک جس انسان نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نمازوں کو ادا کیا، 40 دن تک اس انسان کے لیے نفاق اور شرک سے براءت لا تعلقی لکھ دی جاتی ہے۔ اور امام سعید بن المسیب رحمہ اللہ نے 50 سال یہ عمل کیا ہے، 50 سال۔ اندازہ لگائیے ان کے مرتبے کا اور ان کی فضیلت کا اندازہ لگائیے۔ 50 سال انہوں نے کسی آدمی کے گردن کا پچھلا حصہ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ 50 سال انہوں نے ہر نماز کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا۔ ہمارے سلف ایسے تھے، اسی لیے تو ہمیں سلف کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسے ہی کوئی نمونہ نہیں بنتا ہے، آئیڈیل بننے کے لیے وہ مقام چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد 20ویں وصیت ہے، اور اس وصیت کے قائل، وصیت کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اثنتان مہلکتان، 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں، جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتی ہے انسان کی۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے العجب، جس کا ابھی تذکرہ ہوا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، یعنی اپنے آپ کے بارے میں بے فکر ہو جانا کہ مجھے تو سب آتا ہے، مجھے اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اب میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب صحیح ہے، بہتر ہے، اب مجھے مزید خیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں عجب، اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھنا، یعنی اپنے آپ میں مگن ہونا، اپنے آپ میں مگن ہونا، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ ایک تو چیز یہ جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے، اور دوسری چیز ہے القنوط، یعنی مایوسی، نا امیدی۔ جو انسان نا امید ہو جاتا ہے وہ انسان بھی سمجھ لیجئے کہ ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان نا امید ہو جاتا ہے وہ پھر خیر کی تمنا ہی کرنا چھوڑ دیتا ہے، خیر حاصل کرنے کی کوشش ہی وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ نا امید ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اس کے برخلاف جو انسان اپنے آپ میں مگن رہتا ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ میرے اندر ساری بھلائی اور ہر خیر موجود ہے، وہ بھی خیر کو حاصل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں لوگ خیر سے اور سعادت سے اور نیک بختی سے اور اچھائی سے اور بھلائی سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ وہ بھی جو مایوس ہو جاتا ہے، اور وہ بھی جو بہت زیادہ یعنی اپنے آپ میں مگن رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر ہر طرح کی خیر اور ہر طرح کی بھلائی اور ہر طرح کا خیر موجود ہے۔ انسان کو نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا چاہیے، اور نہ اللہ کی توفیق سے نا امید ہونا چاہیے، اور اسی طریقے پر انسان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس سب کچھ ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بتائیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے پوری کائنات میں؟ سب سے بڑا عالم کون؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَقُلْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ عجب میں مبتلا نہیں ہونا ہے، اپنے آپ میں مگن نہیں رہنا ہے، مزید خیر کی چاہت انسان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چاہت ختم ہو گئی، یہ امید ختم ہو گئی، تو پھر انسان آہستہ آہستہ خیر اور بھلائی سے اور نیک بختی اور سعادت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ الٹے راستے میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم نصیحت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، اثنتان مہلکتان العجب والقنوط۔ اس کو بھی امام ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد المبارک ابن فضالہ بیان کرتے ہیں یونس ابن عبید سے، وہ کہتے ہیں، یونس ابن عبید کہتے ہیں، لا تجد شيئا من البر واحدا يتبعه البر كله غیر اللسان۔ کہتے ہیں کہ زبان کے علاوہ آپ کوئی دوسری ایسی چیز نہیں پائیں گے جتنی خیر اور جتنی بھلائی ہے وہ اس چیز کے تابع ہوتی ہے۔ زبان کے علاوہ کوئی دوسری ایسی چیز نہیں ہے کہ جتنی بھلائیاں ہیں اور جتنے خیر ہیں وہ سب اسی کے تابع ہوں۔ ہر خیر اور ہر بھلائی زبان کے تابع ہوتی۔
اگر زبان انسان کی درست ہے تو انسان درست ہوتا ہے، انسان کے اندر خیر ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان کی زبان بری ہے تو پھر کسی نیکی کا اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں فَإِنَّكَ تَجِدُ الرَّجُلَ يُكْثِرُ الصِّيَامَ، کہ آپ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بہت روزہ رکھتے ہیں، وَيُفْطِرُ عَلَى الْحَرَامِ، اور حرام چیزوں سے رکتے ہیں، وَيَقُومُ اللَّيْلِ، اور راتوں میں قیام بھی کرتے ہیں، لیکن وَيَشْهَدُ الزُّورَ بِالنَّهَارِ، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو جھوٹی گواہی پیش کرتے ہیں۔ عبادت گزار ہے بندہ لیکن زبان کا غلط استعمال بھی کرتا ہے، ایسی عبادات اللہ تبارک و تعالی قبول کرنے والا نہیں۔ اس کے بعد حضرت مجیب ابن موسیٰ الاصبہانی یہ کہتے ہیں کہ میں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کے ساتھ مکے میں موجود تھا۔ امام سفیان الثوری اہل سنہ والجماعہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی وفات جب ہوئی تو اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، لیکن بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے امام تھے۔ اور امام سفیان الثوری اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ، ان دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، ایک ہی زمانے میں یہ دونوں بڑے بڑے علماء دنیا میں موجود تھے۔ بہرحال عدیل مجیب ابن موسیٰ الاصبہانی کہتے ہیں کہ میں مکہ کی طرف سفر میں حضرت امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کے ساتھ تھا، تو وہ راستے میں بہت رویا کرتے تھے، راستے میں وہ بہت رویا کرتے تھے۔ فقلت له، تو میں نے کہا یا ابا عبداللہ بکاؤک ھذا خوفا من الذنوب، اے ابو عبداللہ، یہ حضرت سفیان الثوری کی کنیت ہے، گرچہ ان کی شادی نہیں ہوئی، اولاد نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود عرب جو ہے وہ لوگوں کو عزت دینے کے لیے اور ان کی تکریم کے خاطر ان کا نام لے کر کے ان کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ اب دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد ہے نہیں، لیکن ان کی کنیت ہے ام عبداللہ، ان کی کنیت ہے، ان کی بہن کی جو بیٹی ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ کی جو بیٹے ہیں، بیٹے حضرت عبداللہ ہے نا، عبداللہ ابن زبیر، یہ حضرت عائشہ کے یعنی بھانجے ہیں، بہن کے بیٹے ہیں، تو اللہ کے نبی نے انہی کے نام پر حضرت عائشہ کی کنیت رکھ دی تھی ام عبداللہ۔ ویسے ہی سفیان الثوری رحمہ اللہ کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ تو ان کے ساتھ جو صاحب تھے مجیب ابن موسیٰ، یہ کہتے ہیں میں نے کہا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، یعنی سفیان الثوری کو کہا انہوں نے کہ آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ کیا آپ اپنے گناہوں کے خوف سے روتے ہیں؟ آپ نے بہت گناہ کیے ہیں اور آپ کو اپنے گناہوں کا خوف ہے، اسی خوف سے آپ بار بار آپ روتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک لکڑی لی اور لے کر کے اس کو پھینک دیا اور کہا کہ لذنوبی اہون علی من ھذا، کہ میرے گناہ اتنے نہیں ہیں جس یعنی آسانی کے ساتھ میں نے اس لکڑی کو پھینک دیا ہے، اس سے بھی ہلکے ہیں میرے گناہ، مجھے اپنے گناہوں کی فکر نہیں ہے۔ بلکہ وہ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَكِنِّي أَخَافُ أَنْ أُسْلَبَ التَّوْحِيدَ، کہتے ہیں لیکن مجھے اس بات کا خوف ستاتا رہتا ہے کہ کہیں میرے دل سے توحید کو چھین نہ لیا جائے۔ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، ان کو اتنی فکر ہے، بار بار سفر کے دوران رو رہے ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا گناہ کے خوف سے رو رہے ہیں؟ کہا نہیں، گناہ کا مجھے تو کوئی خوف نہیں ہے، رونے کی وجہ یہ ہے کہ کہیں میں اس خوف سے، میرے اندر یہ ڈر ہے کہ کہیں میری موت اس حالت میں نہ ہو کہ اللہ نے میرے دل سے توحید کو چھین لیا ہو۔ جب وہ یہ خوف ان کے دل میں اتنا زیادہ خوف ہو سکتا ہے کہ آنکھیں اس خوف کی وجہ سے بہہ پڑیں، تو ہمارا اور آپ کا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنی توحید کی کتنی فکر ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں میرے دل سے توحید سلب نہ کر لی جائے، چھین نہ لی جائے، اس لیے کہ انہیں توحید کی حقیقت معلوم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ جو بندہ توحید پر نہیں مرتا ہے وہ انسان شرک پر مرتا ہے، اور جس کی وفات شرک پر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو معاف کرنے والا نہیں ہے، بخشنے والا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں
اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اگر دنیا کا سوال کریں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ مجھے روزی دے دے، جاب دلا دے، اولاد نہیں ہے اولاد دے دے، میری حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما، ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہم تمام کو توحید پر باقی رکھ اور اسی پر موت دے۔ یہ دعا بہت ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ رب العالمین نے کہا ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے پوری امت کے برابر تھے، اکیلے۔ ان کا توحید اتنا اعلیٰ تھا، ان کا ایمان اس لیول کا تھا، ایک اکیلے آدمی ابراہیم علیہ السلام پوری ایک امت کے برابر ہے، لیکن وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے بچا کر کے رکھ۔ انہیں کس بات کا خوف؟ وہ تو امام الموحدین ہیں، انہیں یہ دعا تو نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ تو آلریڈی توحید پر موجود ہیں، اور موحدین کے امام ہیں، توحید والوں کے وہ امام ہیں، وہ خلیل اللہ ہیں، یہ لقب ان کو دیا گیا ہے، اللہ کے دوست ہیں وہ۔ انہیں کیا ضرورت تھی اس بات کی دعا کرنے کی کہ اے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو، جن کی نسل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہ مجھے اور میرے بیٹے کو معبود غیر اللہ کی عبادت سے، بتوں کی عبادت سے محفوظ رکھنا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ دعا کی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کے دل میں ہمیشہ یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میں پھسل نہ جاؤں، کہیں میں سیدھے راستے سے بھٹک نہ جاؤں۔ لہذا توحید کو برقرار رکھنے کے لیے، توحید کو صحیح سالم رکھنے کے لیے، اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ ہر اس طریقے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، ہر اس راستے سے، ہر اس دروازے سے اپنے آپ کو دور رکھے جو دروازہ اور جو راستہ گمراہی کی جانب جاتا ہے۔ یہ امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ نکلتے راستوں میں، اور گمراہ فرقہ ہے ایک معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، اللہ کے صفات کے بارے میں گمراہی کا شکار ہے، اور بھی بہت سارے ایسے عقائد ہیں ان کے جو باطل عقائد ہیں اور کفریہ اور شرکیہ تک کے عقائد ہیں۔ تو امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کو اپنی توحید کی اتنی فکر تھی، اپنے ایمان کی اتنی فکر تھی، اپنے عقیدے کی حفاظت کی فکر انہیں اتنی زیادہ تھی کہ وہ جب راستے سے گزرتے اور 2 3 4 5 معتزلی آپس میں بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو کر کے کہیں گفتگو کر رہے ہوتے تو وہ گزرتے تو اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ڈال لیتے تاکہ ان کی آواز ان کے کانوں میں نہ پڑے۔ وہ تو امام تھے نا، وہ تو جانتے تھے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنی زیادہ حفاظت کرتے ہیں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں کوئی غلط بات بولے گا سن لوں گا، میں تھوڑی نہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی اگر شرک کہے گا، بدعت کی ترویج و اشاعت کرے گا، مجھے تو معلوم ہے کہ وہ بدعت ہے، میں اس سے بچ جاؤں گا، نہ، انہوں نے ایسا نہیں کہا۔ ان کو معلوم ہے یہ گمراہ لوگ ہیں، ان کے عقائد معلوم ہیں، اور یہ خود اہل سنہ کے بڑے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف گزرتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت دور کی بات، ان کی مجلس میں بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ بہت دور کی بات ہے۔ وہ صرف جب گزرتے ہیں راستے سے اور دائیں بائیں اگر معتزلی آپس میں بات کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں تاکہ ان کی آواز اور ان کے الفاظ کانوں میں نہ پڑے، اس لیے کہ انہیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں ان کی کوئی بات میرے کان میں داخل ہو کر کے دل تک پہنچ گئی اور میرے دل میں شک اور شبہ پیدا ہو گیا تو میں گمراہ ہو سکتا ہوں۔ یہ حال ہے اہل سنہ کے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کا۔ ہمارا اور آپ کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے اہل بدعت کے تعلق سے؟ جو گمراہ لوگ ہیں ہم تو بے دھڑک ان کی باتیں سنتے ہیں، خاص کر کے ابھی جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، انسان جس کو تس کو سنتا ہے، فرق نہیں کرتا۔ سمجھانے جاؤ تو جواب ملتا ہے کہ بھائی میں سمجھتا ہوں کیا حق ہے کیا باطل، مجھے بھی معلوم ہے کیا حق ہے کیا باطل، میں تو اچھی باتیں لیتا ہوں، بری باتیں چھوڑ دیتا ہوں۔ بھائی ایک تو یہ کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ فرق کر سکیں کہ کون سی باتیں اچھی ہیں کون سی باتیں بری، آپ کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اگر صلاحیت ہوتی تو آپ عالم نہ بن جاتے، پہلی بات تو آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ تو یہ جو اصول بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ خذ ما صفا ودع ما کدر، کہ کوئی بھی آدمی بات بیان کرے اس کی اچھی باتیں لے لو، بری باتیں چھوڑ دو۔
ہم کہتے ہیں یہ تو تب ہوگا نا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی باتیں اس کی اچھی ہیں، کون سی باتیں بری ہیں۔ آپ تو اس قابل ہی نہیں ہے، اس لائق نہیں ہے کہ آپ فرق کر سکیں۔ یہ تو ویسے ہی بات ہو گئی، ایک سونار سونے کی دکان میں نقلی اور اصلی دونوں سونا بیچتا ہے، اور جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تم تو غلط کام کر رہے ہو، نقلی سونا بھی بیچتے ہو، اصلی سونا بھی بیچتے ہو، صرف اصلی سونا بیچو، تو اگر وہ جواب دے کہ بھائی میں اصلی اور نقلی دونوں بیچتا ہوں، لینے والے کو چاہیے کہ وہ اصلی سونا خریدے، نقلی نہ لے، تو کہا جائے گا بھائی لینے والا اگر اس قابل ہوتا کہ وہ سمجھ سکے، فرق کر سکے، تو اس کاروبار کو نہ شروع کر لیتا۔ وہ آپ اگر اس قابل بھی نہیں ہیں کہ آپ صحیح اور غلط کو سمجھ سکے، تو آپ کیسے ان دونوں کے درمیان فرق کریں گے اور صرف اچھے کو لیں گے، برائی کو چھوڑ دیں گے؟ اور اگر ہم مان لیں کہ ہاں چلیے آپ عالم ہیں، آپ عالم ہیں، آپ کو صحیح بات معلوم ہے اور ان کی غلط بات اور صحیح بات کے درمیان آپ فرق کر سکتے ہیں، تب بھی بلا ضرورت علماء کے لیے بھی اہل بدعت کی باتیں سننا جائز نہیں ہے۔ امام ہے سفیان الثوری رحمہ اللہ، امام ہے، اہل سنہ کے امام ہے، محدث ہیں، فقیہ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں پتا کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنا یہ طریقہ نہیں بناتے ہیں کہ ہر کسی کی بات سن لیں۔ ہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں علماء سن سکتے ہیں تاکہ ان کی غلط باتوں کا جواب دیا جا سکے، جہاں ضرورت اور جتنی ضرورت پڑے اتنی جائز ہے، لیکن ان کی مجالس میں بیٹھنا، ان کی کتابیں پڑھنا اور یہ کہنا کہ بھائی اچھی چیز ہم لے لیں گے بری چیز چھوڑ دیں گے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، سلف کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت امام سفیان الثوری رحمہ اللہ کو کتنی فکر ہے اپنے عقیدے اور اپنی توحید اور اپنے ایمان کی حفاظت کی، کہ وہ جب مکے کی جانب سفر کر رہے ہیں تو بار بار روتے ہیں، دیکھنے والے کو لگتا ہے گناہوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ گناہوں کی تو فکر نہیں ہے ان کو، اصل جس بات کی فکر ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میرے اندر جو توحید و ایمان ہے اور جو صحیح عقیدہ میرے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، رکھا ہے، کہیں یہ ختم نہ ہو جائے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اور ان تمام راستوں سے دور رہنا چاہیے جو راستے گمراہی کی جانب جاتے ہیں، گرچہ ہمیں معلوم ہی کیوں نہ ہو کہ ہاں یہ راستہ گمراہی کا ہے، ہمیں اس راستے کے قریب ہی نہیں جانا ہے، صرف سیدھے سادے راستے پہ، وہ سیدھا سادہ راستہ جو صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی رضامندی کی جانب جاتا ہے، جس راستے پر صحابہ کرام چلے، تابعین اعظام چلے، تبع تابعین چلے، اور جس راستے پر ان کی پیروی کرنے والے علماء آج تک چل رہے ہیں، صرف اسی راستے کو اختیار کرنا ہے۔ دوسرے راستے کو ایسا نہیں کہ چلو ایک بار جا کر کے دیکھتے ہیں، ایک بار ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں وہ راستہ کیسا ہے، اس میں چلنے میں کتنا مزہ آتا ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں۔ کہیں آپ ٹیسٹ کرتے کرتے ویسٹ ہو گئے تو لہذا ٹیسٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ جو سیدھا راستہ ہے اسی سیدھے راستے پر آپ کو چلتے رہنا ہے، انہی علماء سے آپ کو استفادہ کرنا ہے، انہی لوگوں کو سننا ہے، انہی لوگوں کی ویڈیوز دیکھنی ہے، انہی لوگوں کی آڈیوز دیکھنی ہے، کیونکہ ویڈیو آڈیو کا زمانہ ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے ہاں یہ سلفی علماء ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے ہیں، یہ وہ علماء ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے والے ہیں۔ گرچہ آپ کو دوسرے بہت سارے لوگ ملیں گے جو چرب زبان ہوتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ دل انسان کا وہ موہ لیتے ہیں، بہت ہی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، 1 گھنٹے اگر آدمی ان کی گفتگو سن لے تو بعض لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کی گفتگو جب میں سنتا ہوں تو ٹینشن فری ہو جاتا ہوں، سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ بعض لوگ لطیفے سناتے ہیں اور لطیفے سنا کر کے لوگوں کو یعنی کہ لطف پہنچاتے ہیں، اور لوگ بھی بڑے شوق سے ان کو سنتے ہیں کہ بڑا مزہ آتا ہے سننے میں۔ آپ کو معلوم ہے سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سورہ منافقون میں اللہ نے کہا، منافقوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ۔ منافقین کے بارے میں کہا اے نبی منافقین کو جب آپ سنیں گے تو ایسا معلوم ہوگا اتنی بہترین ان کی گفتگو ہے گویا کہ بانسری بج رہی ہے۔ منافقین بھی بڑے چرب زبان ہوا کرتے تھے،
لیکن کسی کا بہترین اسپیکر ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ صحیح منہج پر ہے، اس کی آپ کو سننی ہے، اس کی ویڈیوز دیکھنی ہے، نہ، لطف اندوزی بعد میں، ایمان اور عقیدے کی حفاظت پہلے، یہ اصل ہے۔ لطف 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا، لیکن اگر یہ عقیدہ اور ایمان ختم ہو گیا تو پھر آخرت کی جو ہمیشہ والی زندگی ہے وہ برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان و عمل اور عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر کرے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔